وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين رمضان کی آمد ہے اور اس بابرکت مہینے میں ہم داخل ہوں پوری قوت کے ساتھ، جس کا پہلا نقطہ توبہ اور استغفار ہے۔ جو زندگی گناہوں سے آلودہ ہوئی اس سے توبہ کر کے پاک صاف ہو کر اس ماہ مبارک میں داخل ہوا جائے۔ ویسے یہ جو چند مہینے جاری ہیں بہت ہی بابرکت اور افضل مہینے ہیں۔ پچھلا مہینہ رجب کا تھا جو حرمت والا مہینہ ہے، جس میں نیکیوں کا جو اجر ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ مہینہ شعبان کا ہے جس کا نبی علیہ السلام بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ بعض روایت میں یصوم شعبان کلہ کہ پورا مہینہ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، اور بعض حدیث میں یصل شعبان برمضان کہ آپ روزے کے اعتبار سے شعبان کو رمضان کے ساتھ جوڑ دیتے تھے۔ پھر اگلا مہینہ رمضان کا جس کی آمد
آمد ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے تک پہنچا دے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ پھر اس کے بعد شوال کا مہینہ جو حج کا پہلا مہینہ ہے، پھر ذوالقعدہ کا مہینہ جو حج کا مہینہ بھی ہے اور حرمت والا مہینہ بھی ہے، ذوالحجہ حج کا مہینہ بھی ہے اور حرمت والا مہینہ بھی ہے، پھر آگے محرم حرمت والا مہینہ۔ تو متواتر یہ مہینے رحمتوں سے بھرپور اور نیکیوں کے فصل بہار شمار ہوتے ہیں۔ تو رمضان کا استقبال پوری قوت سے کیا جائے، جس کا پہلا نقطہ توبۃ النصوح ہے، سچی اور خالص توبہ ہے کہ بالکل پاک صاف ہو کر اس بابرکت مہینے میں داخل ہوں اور اس کی عبادات کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ اور رجوع کر لو سچی توبہ کے ساتھ۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اور جلدی کرو، دوڑو رب تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ گناہوں سے پاک صاف ہونا ہماری ضرورت ہے۔ جو ایک آلودہ زندگی گزری اس سے ہم سچی توبہ کر لیں۔ یہ شریعت کی برکت اور سماحت ہے کہ توبہ کے معاملے کو بڑا آسان کر دیا ہے، اور ندامت کی شرط ہے کہ بندہ نادم ہو، شرمندہ ہو اپنی سابقہ زندگی پر، اور جن گناہوں سے توبہ کر رہا ہے انہیں عملی طور پر چھوڑ دے۔ بس یہ دو شرطیں ہیں، ندامت کی شرط ہے جس کا تعلق ماضی سے ہے، اور گناہوں کو چھوڑنے کی شرط جس کا تعلق مستقبل سے ہے۔ بس اپنے ماضی اور مستقبل کو اس طرح سنوار لے تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے رحمان الرحیم ارحم الراحمین، جو بندے سے بہت جلدی صلح کر لیتا ہے، بہت جلدی دوستی کر لیتا ہے، بندے کے اندر جانتا ہے۔ ہر بندے کا باطن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے، اور اگر بندہ اپنی ندامت میں، پشیمانی میں مخلص ہے، سچا ہے، اور سچے عزم کے ساتھ گناہوں کو چھوڑ چکا ہے، تو اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگیں اور پھر تو ایک دفعہ استغفار کر لے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک بار کے استغفار سے گناہ چاہے 70 سال کے ہوں، 100 سال کے ہوں، مگر استغفار سچا ہونا چاہیے۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، صرف سچے لوگوں کو ان کی سچائی کام آئے گی، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ سچا کون اور جھوٹا کون۔ سچائی نعروں اور دعووں سے ثابت نہیں ہوتی، سچائی ایک عمل ہے جو دل سے ثابت ہوتی ہے کہ بندہ دل سے سچا ہو اور دل سے مخلص ہو، اور اللہ کے سامنے ہر شے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون بندہ سچا اور کون بندہ جھوٹا ہے۔ تو توبہ کی سچائی اللہ تعالیٰ کے سامنے اجاگر ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے، اور اس طرح اس ماہ مبارک کا ہم استقبال کریں۔ پھر یہ توبہ کی سچائی جو ہے یہ مزید اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین،
اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے. توبہ کے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت کا سودا ہو سکتا ہے، اس کا پیار حاصل ہو سکتا ہے. کیا شان ہے توبہ کی. اللہ تعالیٰ کو ہماری توبہ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری توبہ کا اس کو فائدہ ہے، نہ ہمارے گناہوں کو اس کو نقصان ہے. توبہ نہ کریں تو اس کو نقصان بھی کوئی نہیں، اور توبہ کر لیں تو اس کو فائدہ بھی کوئی نہیں. یہ اس کا غنا ہے، استغنا، بے پرواہی. اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو گویا سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے محبوب بن کر اس ماہ مبارک کا استقبال کیا جائے. خالی محبت ہی نہیں، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالی سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے جب اس کا بندہ توبہ کرتا ہے. تو توبہ میں دو چیزیں آ گئی، اس کی محبت بھی اور اس کا خوش ہونا بھی. ان جو بندہ توبہ کرے خالص، وہ اللہ کا محبوب بھی ہوتا ہے اور اللہ کو خوش بھی کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے اگر اس ماہ مبارک میں داخل ہوں گے تو محبتوں اور اس کی جو خوشی ہے اس کو ہم پا چکے ہوں گے. اس خوشی کے بڑے مظاہر ہیں دین اسلام. اللہ تعالیٰ ہر رات جب تیسرا پہر باقی بچتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. ینزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارا رب نزول فرماتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. نزول کیسے فرماتا؟ جیسے اس کے لائق ہے. لوگ صفت نزول میں تعویلیں کرتے ہیں کہ اللہ کا نزول مانا اللہ کی رحمت کا نزول. یہ رحمت کا لفظ گھسیڑنے کی دلیل کہاں سے آپ نے لے لی؟ اللہ نزول فرماتا ہے ہر رات. یہ اس کی صفت فعلیہ، جو اس کی صفت فعلیہ جو اس کی مشیت کے ساتھ مقرون ہے. صفات ذاتیہ اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ قائم ہے، جیسے اللہ کا علم، سننا، دیکھنا، اللہ کی حیات، یہ صفات ذاتیہ ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ ہمیشہ قائم ہے. صفات فعلیہ صفات اختیاریہ ہوتی ہے، اللہ جب چاہے وہ کام انجام دے دے. نزول فرمانا، آنا جانا، چڑھ جانا اللہ کی صفات فعلیہ ہیں. کلام کرنا، جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے، ہر وقت کلام نہیں فرماتا. یہ صفات فعلیہ ہیں. تو اللہ رب العزت ہر رات نزول فرماتا ہے. کیوں؟ اپنے بندوں کو مخاطب ہونے کے لیے. ایک جملہ یہ فرماتا ہے کہ حل میں مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے بخشش کا طالب میں اس کو بخش دوں. فجر کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ پکارتا رہتا ہے. حل میں مستشفی فاشیہ ہو، کوئی شفا کا طالب ہو، کوئی گناہ گار گناہ بخشوانا چاہ رہا ہے تو آؤ مجھ سے توبہ کر لو، معاف کر دوں گا. حل میں مسترزق فرزقہ ہو، کوئی رزق کا طالب ہو اس کو میں رزق عطا کر دوں. تو اللہ رب العزت فجر کے دور پھر ثم یصعد، حدیث کے الفاظ، پھر اللہ تعالیٰ جب فجر طلوع ہوتی ہے تو اوپر چڑھ جاتا ہے اپنے عرش پہ.
اترنا اور چڑھنا اس کی صفات میں داخل ہے، تو اس کو مان لو۔ تعویلیں کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر اترنے سے مراد رحمت کا اترنا ہے تو چڑھنے کا کیا معنی کرو گے؟ رحمت کا چڑھ جانا؟ اللہ رحمت دے کر اٹھاتا ہے کیا کبھی؟ جو رحمت مل جاتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ اترنے کا معنی اگر کرو کہ رحمت کا اترنا، تو چڑھنے کا معنی کیا کرو گے؟ رحمت چڑھ گئی، اوپر اٹھا لی اس نے؟ نہیں، اس کی ذات، ذات کا نزول، ذات کا صعود اس صفات پر حق ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے، کسی تعویل کے بغیر۔ وہ کہتے ہیں چڑھنا اترنا مخلوق کا کام ہے، چھت پہ چڑھنا، چھت سے اترنا تشبیہ لازم آئے گی۔ تشبیہ کیسے لازم آئے گی؟ اگر کہا جائے کہ اللہ کا نزول، اللہ کا اترنا مخلوق جیسا ہے، پھر تشبیہ بنتی۔ اللہ کا نزول کیسا؟ جیسا اللہ کے لائق ہے۔ مخلوق کا کیسا؟ جیسے مخلوق کے لائق ہے۔ تشبیہ کا کوئی شائبہ ہی نہیں۔ آپ چھت سے اتریں گے، چھت آپ سے خالی ہو جائے گی۔ یہ کرسی پہ بیٹھا ہوں، نیچے اتروں گا، کرسی خالی ہو جائے گی۔ اللہ کے نزول سے اللہ کا عرش خالی نہیں ہوتا۔ اس نزول کی کیفیت ہم نہیں جانتے، جو چیز بتا دی گئی اس پر ایمان ہے، جو نہیں بتائے گی وہ اللہ کے سپرد ہے۔ عافیت کا راستہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف جس انداز سے کرائے اس کو قبول کر لیا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ویسا مانو جیسا ہم چاہتے ہیں، ویسا نہ مانو جیسے قرآن نے پیش کیا، حدیث نے پیش کی؟ ام تقولون اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر یہ قول بلا علم ہے، اللہ پر باتیں کرنا بغیر علم کے، یہ گناہ شرک کے برابر ہے۔ ہر رات جب تیسرا پہر باقی بچتا ہے اللہ نزول فرماتا ہے آسمان اول پر، اور جو مختلف اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، ندائیں کرتا ہے، ان میں یہ بھی ہے کہ حل میں مستغفر فاغفر له، کہ ہے کوئی گناہوں کی بخشش کا طالب، میں اس کو بخش دوں، اس کو معاف کر دوں۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی اللہ رب العزت بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے، اور بڑی خوشی اور محبت کے ساتھ۔ یمد یدیہ باللیل لیتوب مسیء النہار یمد یدیہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، رات شروع ہوتی ہے، اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے مطلب رات کو چھپ کر توبہ کرے۔ دن شروع ہوتا ہے، اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کے اجالے میں توبہ کرے۔ ہاتھوں کا پھیلانا بھی اس محبت اور خوشی کی دلیل ہے۔ کس طرح راضی اور خوش ہوتا ہے۔ تو اس عظیم و شان مہینے کی جو ہم تیاری کرتے ہیں، استقبال، ایک سوچ ہوتی ہے وہ سچی توبہ کے ساتھ کریں۔ یہ سمجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بنایا ہے ہماری بخشش کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے۔ ایک حدیث پر بات کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وَلَا خُلُوفُ أَفْوَاهِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار بندے کی جو منہ کی بدبو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ جنت کی کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اس حدیث میں کیا پیغام ہے؟ روزے دار انسان کے منہ کی بو اللہ کو کیوں پسند ہے، کیوں محبوب ہے؟ کیونکہ یہ بو کہہ لو، بدبو کہہ لو،
اس بندے سے خارج ہو رہی ہے جس کا روزہ ہے. آپ خود اس بو کو پسند نہیں کرتے، خود پسند نہیں کرتے. کوئی بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، بعض اوقات وہ سانسیں بڑی ایک کراہت بھری محسوس ہوتی ہیں. اللہ فرماتا ہے مجھے وہ مسک سے بڑھ کر محبوب ہے، کیونکہ یہ بدبو روزے دار کی ہے. اس میں کیا پیغام ہے؟ جب روزے دار بندے کے منہ کی بدبو اللہ کو محبوب ہے تو روزے دار بندہ اگر عبادات انجام دے گا، رات کا قیام کرے گا، تلاوت کرے گا، خوب ذکر و اذکار کرے گا، صدقہ دے گا، یہ سارے اعمال کتنے محبوب ہوں گے. جب ایک بدبو اتنی محبوب ہے تو قیام اللیل کتنا محبوب ہوگا، قرآن کی تلاوت کتنی محبوب ہوگی. قرآن پڑھتے جاؤ، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہم نے سارے دورے رمضان میں کرنے ہوتے ہیں. فہم قرآن اور فہم قرآن، تراویح کے بعد پارے کا خلاصہ اور رات 2 بجے تک. یہ عمل رمضان کے نہیں، اختصار سے آپ کوئی درس دے دے رمضان کی حکمت اور پر نصیحت کر دیں، بندوں کو چھوڑ دیں تنہائی کے ذکر کے لیے، تنہائی میں تلاوت قرآن کے لیے. تلاوت ایک ایسا عمل جس میں فہم شرط نہیں، سمجھنا شرط نہیں. یہ کلام الرحمن متعبد بالتلاوہ ہے، اس کی تلاوت عبادت ہے. پڑھا لکھا کرے یا ان پڑھ کرے، سمجھنے والا کرے یا نہ سمجھنے والا کرے، ہر حرف کی کم از کم 10 نیکی. یہ نزول قرآن کا مہینہ، تلاوت قرآن کا مہینہ، محدثین کا عمل ملتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ رمضان شروع ہوتا تو حدیثوں کے دفاتر سمیٹ دیتے تھے، حدیثوں کی کتابیں سمیٹ دیتے تھے، قرآن لے لیتے، روزانہ ایک قرآن ختم کرتے، روزانہ ایک قرآن، کیونکہ تلاوت کا مہینہ، تلاوت مطلوب ہے. اگر پڑھتے پڑھتے قرآن ختم کر لیتے ہیں بہت بڑی سعادت ہے. وہ جو 3 دن والی حدیث ہے اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اتنی تیزی سے پڑھے کہ جو ایک حروف کا تقاضا، تجوید کا تقاضا، اچھی قرات کا تقاضا، اس کو بالکل پامال کر دے. ہاں ترتیل سے پڑھے، ترتیل سے پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے پورا قرآن ختم ہو جائے، یہ منع نہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان سے ثابت ہے، حتیم کعبہ میں نفل ادا کر رہے تھے، وتر کی 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا، پورا قرآن کھڑے کھڑے. کچھ لوگوں کی زبان پر تلاوت جاری ہوتی ہے، اللہ آسان کر دیتا ہے. داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، زبور ان کی کتاب تھی، جب پڑھتے اتنی خوش الحانی کے ساتھ کہ پرندے وہاں آ کر رک جاتے، پرواز کرنے والے پرندے پرواز چھوڑ کر وہاں آ کے بیٹھ جاتے. جانور درندے وہاں موجود ہیں، سب اس تلاوت کو سن رہے ہیں. کچھ بندوں کی زبان پر تلاوت جاری ہوتی ہے، 15 سے 20 منٹ میں پارا ختم ہو سکتا ہے. یہ تلاوت قرآن کا مہینہ، روزے دار انسان کے منہ کی بو اس قدر اللہ کو پسند ہے. تو یہ روزے دار بندہ اگر قرآن پڑھے گا تو اللہ کو کتنا محبوب ہوگا. رات کا قیام کرے گا، جو بھی عمل، جو بھی نیکی، صدقہ دے، مواسات کرے، کسی کی خیر خواہی کرے، کسی کو نصیحت کرے، قرآن پڑھے، قرآن سنے، یہ اعمال کتنے اللہ کو محبوب ہوگا. تو یہ ایک پیغام ہے کہ میرے بندے، جس بو سے تو نفرت کرتا ہے، تیری وہ بو مجھے محبوب ہے کیونکہ تیرا روزہ ہے.
تو روزے کی حالت میں تو اگر نیکیاں انجام دے گا وہ کتنی محبوب ہو؟ تیرا قرآن پڑھنا، حدیثیں پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا کس قدر محبوب ہوگا؟ تو الغرض توبہ ایک بہترین عمل ہے، اور اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کر کے اس ماہ مبارک میں داخل ہو اور نیکیوں کی مبادرت ہو، جلدی، سبقت، سارعوا اور سابقوا کے الفاظ ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، دوڑو، جلدی کرو رب تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ یہ بھی اس دین کی سماحت ہے کہ توبہ کا وقت کو محدود نہیں ہے، وقت بھی لامحدود۔ آخری حد کیا ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کر لیتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے، اس وقت تک قبول کرتا ہے۔ اب جان یہاں پھنس گئی، سکرات الموت سامنے آ گیا، اب یہ دروازہ بند ہو گیا، تو پوچھے گی، اللہ نے عطا فرما دی جب بھی توبہ کر لو، دن میں کر لو، رات میں کر لو، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو یہ جو وقت کی وسعت ہے یہ بھی اس عمل کی محبت کی دلیل ہے۔ دو وقت ہیں، خصوصی ایک عمومی۔ خصوصی وقت ہر بندے کا جب تک اس کی جان حلق میں پھنس نہ جائے۔ عمومی وقت قیامت عمومی وقت ہے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سورج اگر طلوع ہو گیا مغرب سے، آپ نے دیکھ لیا، اب آپ کہیں میں توبہ کروں، اب وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن بڑا وسیع وقت ہے جو اللہ نے دیا اور عطا فرمایا، یہ وقت کی وسعت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ توبہ کا عمل بڑا محبوب ہے۔ نبی علیہ السلام کا جو دین ہے اس کے تین امتیاز ہیں۔ انا نبی المرحمہ ونبی الملحمہ ونبی التوبہ، خصوصیت کے ساتھ میں تین چیزوں کا نبی، ایک میں رحمت کا نبی، یہ دین رحمت، سراسر رحمت۔ دوسرا توبہ کا نبی، تیسرا جہاد کا نبی، جہاد اور قتال۔ اس ترتیب میں حکمت یہ ہے اگر دین پر چلو گے تو رحمت ہی رحمت، نیکیوں کے انبار لگ جائیں اگر اس دین پر چلو گے۔ دین پر نہیں چل رہے، معصیتیں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، تو توبہ کا امکان موجود ہے۔ نبی کی توبہ، نہ توبہ کا نبی، اس توبہ سے فائدہ اٹھا لو، توبہ سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ کی ذات حلیم ہے، یہ اللہ کا نام ہے، حلم، ڈھیل دینے والا۔ یہ بھی ایک توبہ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کی ڈھیل سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ چاہے تو فوری پکڑ لے، تم کو توبہ کی مہلت ہی نہ دے، لیکن ڈھیل دے رہے، بندے آج آ جاؤ، بندے آج آ جاؤ، ابھی آ جاؤ، تو اللہ کی ڈھیل سے فائدہ اٹھاؤ اور توبہ کی مبادرت اختیار کرو۔ دین پر چلو گے تو میں رحمت کا نبی، گناہ اور معصیتیں ہیں تو میں توبہ کا نبی، توبہ بھی میرا ایک پیغام ہے، توبہ کر کے آ جاؤ۔ توبہ اگر سچی شرائط کرو گے اللہ معاف کر دے گا،
اور تیسری چیز کیا ہے؟ پھر جہاد اور قتال کا نبی. اگر رحمت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، توبہ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو پھر جوتے پڑ سکتے ہیں. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو خبر دے دو، میرا تعارف کرا دو دو چیزوں کے حوالے سے. ایک یہ کہ میں غفور الرحیم. غفور مبالغے کا صیغہ، معنی بہت بخشنے والا. رحیم مبالغے کا صیغہ، بہت رحم کرنے والا. گناہگاروں کو بخشتا ہوں اور بخش کر چھوڑ نہیں دیتا، رحمت سے ڈھانپ لیتا ہوں. یہ میرا تعارف کرا دو. اور دوسرا تعارف کیا ہے؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. غفور الرحیم بھی ہوں اور دردناک عذاب کا مالک ہوں. وہ عذاب تم برداشت نہیں کر سکو. تو زندگی میں آپ کو دین دیا ہے، اس پر چل کر رحمتوں کے خزانے لوٹ لو. کوئی تقصیر کوتاہی ہو رہی ہے، کوئی معصیت کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے، تو توبہ کر لو. تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے. توبہ کا وقت موت تک ہے. جب جان یہاں پھنس گئی پھر وقت ختم ہو گیا. تو بڑی فراخی کے ساتھ یہ شریعت ڈھیل دے رہی. پھر اللہ بھی حلیم، بڑا بردبار، بندوں کو ڈھیل دیتے ہیں. اس ڈھیل سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے حلم سے فائدہ اٹھاؤ. چاہے تو فوراً پکڑ لے، مگر وہ ڈھیل دے رہے، مہلت دے رہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ. تو غفور الرحیم بھی ہوں اور دردناک عذاب کا مالک بھی ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق کی سزا کرنی چاہیے کہ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق دے دے. بڑا بابرکت مہینہ اس میں داخل ہو، چاروں طرف سے رحمت ہی رحمت ہے، چاروں طرف سے اس میں داخل ہو، پاک صاف ہو. یہ شریعت کی ترتیب کیسی رکھی ہوئی. آپ کو رمضان دے دیا، عبادات کا مہینہ، قیام اللیل کا مہینہ، قرآن کی تلاوت کا مہینہ. رمضان سے فارغ ہوئے، اگلا مہینہ حج کا. ان بعض علماء کے الفاظ ہیں کہ رمضان مہینہ مجاہدے کا اور شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ مشاہدے کا. اب اللہ کے گھر آ جاؤ حج کرنے کے لیے، بالکل پاک صاف ہو کر. جو آلودگی تھی گناہوں کی، ماہ مبارک میں عبادتیں کر کے بخشوا لو. ہر قدم ہر عمل بخشش پر منتج ہوتا ہے. اپنے آپ کو تیار کرو اس کے لیے. بڑا قیمتی مہمان ہے، بڑا قیمتی مہمان، ان کی قدر کرو. اور اس قیمتی مہمان میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے اخلاص، چھپ جانا. ان اللہ یحب عبدہ التقی الخفی. اللہ محبت کرتا ہے ایسے بندے سے جو متقی ہے اور چھپ جائے، اخلاص پر قائم. رمضان کے عمل، کیونکہ روزہ بھی مخفی چیز ہے، ہر عمل لوگوں کو دکھائی دیتا ہے سوائے روزے کے. اندر کیا چل رہا ہے، کیسی بھوک ہے، کیسی پیاس ہے، کوئی نہیں جانتا، صرف آپ جانتے ہیں. اگر آپ حماقت کا مظاہرہ کریں اور لوگوں کو بتاتے پھریں کہ آج بڑا روزہ لگ رہا ہے، لائٹ والوں کو کوستے رہیں، بجلی نہیں تھی، شہری تیار نہیں ہو سکی، دنیا کو چھپ سنا رہے ہیں، ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. اس کو راز رکھو اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان. اس راز کو فاش کرنے کا فائدہ، جس کو بتا رہے ہو آپ کو کچھ کھلا دے گا، پلا دے گا، کچھ آپ کا بھلا کر دے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ہے کہ کتنی نحوست ہے اس کے اندر، سحری نہیں کر سکا. اس نیکی کو چھپا کے رکھو.
اللہ نے اس کے اجر دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا، حتمی وعدہ ہے۔ ان باقی سارے اعمال خرچ ہو سکتے ہیں حقوق کے تصفیے میں یا گناہوں کی بخشش میں، روزہ خرچ نہیں ہوگا، اس کا میں نے اجر دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے لیے ہے، تو اس کا اجر کیوں نہ دوں؟ تو اللہ کے لیے رکھو اس کو بنا کر، ایسے کام نہ انجام دو جس میں خود نمائی ہو، تشہیر ہو، ریاکاری ہو۔ ایسی مساجد کا انتخاب جہاں میلے لگے ہوئے ہیں، جوس پہ جوس چل رہے ہیں، گرم قہوے، کھجوریں، چائے چل رہی ہے، 2 رکعت کے بعد درس چل رہا ہے، چراغاں، یہ ساری چیزیں رمضان کی عبادت کے منافی ہیں۔ اللہ کے نبی چھپ جایا کرتے تھے، آخری عشرہ ہوتا اور چھپ جاتے، مسجد میں خیمہ گاڑ کر اس میں اور چھپ جاتے۔ ہم قصد کرتے ہیں ایسی مساجد میں اعتکاف کریں جا کر جہاں خوب رونقیں ہوں۔ یہ رونق جو ہے نا، یہ شیطان کے وار کا سبب بن سکتی۔ صحابہ کرام میدان جہاد میں جاتے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ایسے مقام پر شہادت کی موت دے دینا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ شہیدوں کے نیچے گر رہے ہوں اور کسی بندے پر نظر پڑ جائے اور شیطان ریاکاری کا وار کرنے میں کامیاب ہو جائے، ساری نیکی برباد، ساری نیکی برباد۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، لا یقال فلان شہید، یہ مت کہو کہ فلاں شہید ہے، تمہیں کیا پتہ ہے؟ شہادت ثابت ہوتی ہے 2 چیزوں کے ساتھ، ایک ظاہر ایک باطن۔ ظاہر کیا ہے؟ بندہ میدان میں گیا، جہاد میں گیا، لڑا، سارا خون بہا دیا، یہ ظاہر ہے، شہادت کا ظاہر۔ باطن اندر کیا ہے اس کے؟ یہ سارا کس لیے؟ قیامت کے دن شہید آئے گا، اللہ پوچھے گا کیا عمل کیا؟ کہے گا قاتل تو فی سبیلک حتی قتلت، تیری راہ میں جہاد کیا میں نے، جہاد کا شوق تھا، حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ فرشتے پاس کھڑے ہیں، کذبت، جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اگر تو شہید ہے اس لسٹ میں تمہارا نام کیوں نہیں؟ یہ اہل جنت کی لسٹ ہے، تمہارا نام کیوں نہیں؟ شہید کا مقام تو یہ ہے کہ یشفع فی 70 من اقاربہ، نہ صرف یہ کہ خود جنتی، بلکہ اللہ تعالیٰ شہید کی شفاعت قبول کر کے 70 افراد کو جنت کا پروانہ دے گا، تو اس کی شفاعت سے لوگ جنت میں جائیں گے، تمہارا یہ نام ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، لڑا تھا، یہ جان بھی قربان کی اس نے، یقال شجاع تھا کہ بہادر کہا جائے، بہادری کے چرچے ہوں، قصیدے گائے جائیں، ترانے گائے جائیں، دھوم مچ جائے دنیا میں، بڑا بہادر تھا، تو نیکی برباد ہو۔ تو شیطان ایسا وار کر سکتا ہے؟ صحابہ کی یہ دعا کہ ایسے مقام پر شہادت کی موت دینا، دیکھنے والی کوئی نگاہ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ بندہ دیکھ رہا ہے، نظر پڑ گئی، نظر مل گئی اور دل میں ریاکاری کی نیت آ گئی، شہادت سب برباد ہو جائے گی، کوئی صلہ نہیں۔ تو روزہ کم از کم وہ عبادت ہے جو بالکل پوشیدہ ہے، بالکل بندے کے اندر کی کیفیت کوئی نہیں جانتا، پیاس ہے نہیں، بھوک ہے یا نہیں، خود آپ ڈنڈورا پیٹیں وہ آپ کی مرضی، وہ آپ کی حماقت ہے، مگر اس کو چھپا کر رکھیں، یہ سوچ کر رکھیں کہ یہ نیکی، یہ بھوک اور پیاس کس کی خاطر؟ اللہ کے لیے۔ جب یہ سوچ ہوگی ہر تکلیف آسان، ہر تکلیف۔ نبی علیہ السلام ایک جنگ میں آپ کی انگلی زخمی ہوگی اور خون قطرے قطرے گر رہے، فرمایا ان انت الا اصبع تمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، کہ تو انگلی زخمی ہوگی، خون نکل رہا ہے، تکلیف بھی ہوگی، مگر یہ سوچ کے کس لیے، کس کے لیے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے۔ جب یہ سوچ ہوگی ہر تکلیف آسان ہے، پیاس بھی آسان، بھوک بھی آسان،
اس کو ظاہر کر دو گے تو جو اجر، جو ایک تعلق آپ کا رب تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ آپ نے گرا دیا، ختم کر دیا، نہ کوئی فائدہ ہوا دنیا کا نہ آخرت کا، خاسر دنیا والآخرہ۔ بڑا قیمتی مہمان، اس کی آمد ہے، صحیح جو شرعی تقاضے وہ پورے کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور بالکل پاک صاف ہو کر اس ماہ مبارک کا استقبال کریں، اور جو اعمال رمضان ہیں ان کو ادا کریں پوری ایک توجہ کے ساتھ، اخلاص اور صدق کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے یہ آخری ماہ سیام ہو، پھر موقع ملے یا نہ ملے، اس مہنگے مہمان کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے، توبۃ النصوح کی توفیق دے، ہم کو گناہوں سے پاک صاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی جو عبادات اور اس کے تقاضے ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔